الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معززین علاقہ اور انتہائی معزز حاضرین کرام، تقاریر انشاءاللہ یہاں موجود علماء کرام کریں گے۔ میں تو صرف آپ کی زیارت کے لیے اور اپنے محترم بھائی مولانا خالد مرتضیٰ صاحب ان کی محبت بری خواہش کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہر سال پروگرام کراتے ہیں، 2 یا 3 سال پہلے میں حاضر ہوا تھا، پھر نہ آ سکا، لیکن یہ ہر دفعہ انتہائی محبت سے، احترام سے، عقیدت کی حد تک احترام سے بلاتے ہیں۔ تو میں صرف ان کی محبت اور آپ احباب کی محبت میں حاضر ہوں، اس لیے بس آپ کی زیارت کر لی ہے، آپ کو بھی کرا دی ہے، تو لمبی چوڑی گفتگو انشاءاللہ نہیں ہے، بس ایک آدھ بات ہے۔ حضرات، جو کچھ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ بہت سی باتیں ہم مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کو دل و جان سے عقیدہ اور عقیدت سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو آقا نامدار رسالت مآب سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آقا کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو امہات المومنین کا احترام دلوں میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ لوگ اس ملک کی اکثریت ہیں۔ عام سے عام، گیا سے گیا مسلمان بھی ہے، چاہے وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا یا وہ تلاوت کا، نوافل کا، عبادت کا اہتمام نہیں کر رہا، لیکن یہ ساری باتیں اس عام سے عام مسلمان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے ان بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں اس کی اندر سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، عام مسلمان آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے، اگر اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالی دے، ہو سکتا ہے وہ صبر کر جائے کہ یار کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ آپ کے بھائی کو، آپ کے عزیز اقارب کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کی اولاد کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، جانے دو، صبر کرو، اس کو اللہ پوچھے گا۔ لیکن جب ویسی کوئی بات ہمارے محبوب نبی کریم کے بارے میں ہوتی ہے یا آپ کے اصحاب کے بارے میں ہوتی ہے تو ہمارا خون اس پر کھول اٹھتا ہے، اللہ کہ اس مسلمان کی غیرت زندہ ہے۔ کسی کی غیرت مر چکی ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر غیرت ایمانی تھوڑی سی بھی موجود ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے یار ہم اس بندے کی زبان کو کھینچ لیں یا اس بندے کو مار دیں، اس کی یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ محبوب ترین ہستیوں کے بارے میں ایسی بکواس یا بات کر رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ جو کچھ ملک پاکستان میں ہو رہا ہے بہت کچھ تکلیف دہ ہے، بہت کچھ، لیکن جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہوگی، اس مجلس میں موجود ہر شخص کے لیے ہونی چاہیے اور ہوگی، کہ جب کچھ لوگ اٹھ کر آقا کے اصحاب کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ خون کھول اٹھتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ جرت کس نے دی، ان کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، جن کو خود مالک کائنات نے اپنی رضا اور رضوان کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہوئے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ بکواس کرنے والے، تیرے دل کو کھولوں تو اندر سے نفرت نکلے گی، بغض نکلے گا، کینہ پن نکلے گا، کالا دل نکلے گا، لیکن مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں تیری زبان بکواس کر رہی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر دیکھا ہوا ہے، اور وہاں پر کیا پایا ہے؟ تقوی،
صرف تقویٰ ہے۔ لہم مغفرہ و اجر عظیم، پہلے ہی مغفرت اور اجر عظیم کے اعلانات کیے ہوئے ہیں۔ اور جن کے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کی محنتیں نہ ہوتی، انہوں نے اپنی جانوں کی، اولاد کی، گھر بار کی، مال کی، کنبے قبیلے کی قربانیاں نہ دی ہوتی، تو آج شاید تیری اور میری زبان پر یہ کلمے نہ چل رہے ہوتے، تجھے اور مجھے دین کا نہ پتا ہوتا۔ تیرے اور میرے تک دین پہنچا، تیرے اور میرے تک اسلام پہنچا، تو یہ شکریہ ہے ان لوگوں کا، ان صحابہ کرام کا، جنہوں نے محنت کر کے دین کو سکھایا، آنے والی نسلوں کو سکھلایا، خود بھی سیکھا، آنے والی نسلوں کو سکھایا، دین کو محفوظ کیا، اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے دین پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک نقشہ جاریہ چھوڑ گئے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، حافظ عامر صدیقی صاحب۔ اور اگر دین کو سیکھنا ہے، اگر مسلمان کہلانا ہے، اگر دین کو سیکھنا چاہتے ہو تو پھر ابو بکر کی صداقت کو ماننا ہوگا۔ اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہو، اگر دین پر چلنا چاہتے ہو تو پھر فاروق کی عدالت کو ماننا ہوگا۔ اگر دین سیکھنا چاہتے ہو، دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر عثمان کو ماننا ہوگا۔ اگر دین پر چل کر مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو پھر علی کو، معاویہ کو، دیگر صحابہ کرام کو ماننا ہوگا۔ اگر تو ان میں سے کسی ایک پر انگلی اٹھائے، کسی ایک کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، تو پھر مجھے ان پر تو نعوذ باللہ نہ کبھی شک ہوا نہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تیرے مسلمان ہونے پر بھی شک ہے، اور مجھے تیرے نسب کو بھی چیک کرنا ہوگا۔ ان پر شک کی کوئی گنجائش نہیں، تیرے اندر شک کی بے شمار گنجائشیں موجود ہیں۔ اور سن لیجئے، بس ایک دفعہ اگر آپ میرے آنے کا مان رکھنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے، سارے کھڑے ہوں اور یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، اعلان کریں، میں آپ کا بھائی آپ سے ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں اہل توحید موجود ہے، جب تک اس ملک میں نہیں کہتا کہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو مسلمان ہے، جس کی زبان پر محمد عربی کا کلمہ ہے، وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرے کہ جب تک اس ملک میں محبان صحابہ موجود ہیں، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ابو بکر کے بارے میں بکواس کر سکے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عمر فاروق کے بارے میں بکواس کر سکے، عثمان غنی کے بارے میں اپنی زبان کو آلودہ کر سکے، حیدر کرار پر، سیدنا امیر معاویہ پر یا کسی اور صحابی پر انگلی دراز کر سکے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، دفاع صحابہ، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، صدیقی تیرا قافلہ، صدیقی تیرا اور سن لیجئے، سن لیجئے، وہ لوگ جو علی سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علی سے عقیدت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، اگر علی سے محبت ہے تو ابو بکر سے محبت کرنی ہوگی، اگر علی سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ ہے تو پھر عمر سے بھی محبت کرنی ہوگی، اگر علی سے محبت اور عقیدت رکھتے ہو تو پھر عثمان سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، خود علی کہہ کر گئے ہیں کہ امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد جو امت میں سب سے اعلیٰ وہ عمر ہیں۔ بیٹے نے کہا مجھے خطرہ، اب پوچھوں تو میرا باپ علی عثمان کا نام لے گا،
بیٹا محمد پوچھتا ہے ابا جان آپ امت میں کون سے نمبر پہ ہیں؟ اور سن، علی کا پہلا نمبر کہنے والے، علی کو مشکل کشا کہنے والے، علی کو حاجت روا کہنے والے، علی اپنے بیٹے کو بتا کر گیا کہ محمد سن لے، تیرا باپ علی یہ کہہ رہا ہے کہ امت میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، امت میں ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ عمر ہے۔ بیٹے نے کہا تیسرا یقیناً عثمان ہے۔ ابا جی آپ کیا ہیں؟ کہنے لگا بیٹا میں تو اس امت کے عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر علی سے محبت ہے، اگر علی سے محبت ہے تو پھر ابو بکر کو پہلا نمبر دینا ہوگا۔ اگر علی سے محبت ہے پھر عمر کو ماننا ہوگا، پھر عثمان کو ماننا ہوگا، پہلے تین کو مانے گا، ان سے محبت کرے گا تو پھر چوتھے سے محبت کا دعویٰ مجھے قبول ہے۔ اگر تو پہلے تین سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے تو پھر تجھے علی سے محبت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ سن، آج اسٹیج پر اہل حدیث کا اعلان سن، مجھے ابو بکر سے بھی محبت، مجھے عمر سے بھی محبت، مجھے عثمان سے بھی محبت، اور مجھے علی سے بھی بے پناہ محبت۔ میں ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بکواس نہ سن سکتا ہوں، نہ تجھے کرنے کی اجازت دوں گا۔ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے، صحابہ کی ناموس کے لیے لڑیں گے، دشمنان صحابہ کو پیغام دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کی اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔